غلام ہیں حضور کے غلام ہیں حضور، میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میری تو آپ ہی بہار ہیں، میرا تو سب کچھ آپ ہیں، یہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن جب ایک سچے نے آ کر عرض کی کہ آقا مجھے آپ سے محبت ہے، فرما تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔ میں تو نال گل بھی سبحان اللہ علی نہیں نہ پیا، حضور مجھے آپ سے محبت ہے، فرما تکلیفوں کے لیے تیار ہو جا۔ عرض کی مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، فرما فے بلاواں واسطے بوا کھول دے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں، ہم روحانیت، ذکر، فکر، پیری، مریدی، درباروں پہ حاضری، چادر چڑھانا، ختم، درود، فاتحہ، ان ساری چیزوں کا ایک رزلٹ مانگتے ہیں۔ کاروبار کی ترقی، کوٹھی بنگلوں کی ترقی، گاڑیوں کی ترقی، روپے پیسے کی ترقی، زمین جائیداد کی ترقی، فصل کی بڑھوتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس راہ کے اندر آزمائش ہی آزمائش ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑی جی آنکھیاں بھی سن لو، یہ تمہید سنیں، یہ بڑی ضروری ہے۔ میں اور آپ زندگی بھر سفر کرتے رہے ہیں، یہ مثال ذرا غور سے سننا، سفر کرتے رہے ہیں، ہمارے میزبان نے جہاں ہم نے جانا ہے اس نے بڑھیا قسم کا کھانا بنایا ہے، انواع کی چیزیں بنا کے رکھی ہیں، ادھر سے تگڑی بھوک بھی لگ گئی، سفر بھی ابھی 250 کلومیٹر کا ہے، تو آپ کو یاد ہے کہ ہم رستے میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی کو ہلکی پھلکی چیز کھا لو، ماڑا جیا گزارا کر لو، تو اگے جناب انہیں ودیا روٹی پکائی ہے تو رج کے اتھے ہی کھاواں گے، گل دوڑ نال ساری ہوگی ہے، ویسی دونوں عادت استخارے تو بعد سبحان اللہ آکھن دی، سمجھا گئی؟ یہ تسی تانوں سے مراد آپ ہی نہیں ہیں، ہماری جمی قوم ہے۔ چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے گڈی ہوتے سبحان اللہ آندے ہو، تانوں میں بڑی تگڑی گل دسی ہے، آندھن کو ہلکی پھلکی ہو، کوئی چپس لے لو، کوئی بسکٹ دا پیکٹ لے لو، پھر اتھے جناب بڑیاں ٹوری شہواں بنیاں نے، اوکھے دے واسطے بنیاں نے، اتھے جا کے کھاواں گے۔ یہی گل رہی ہے رب دے پیاریاں دی، انہیں آکھیا اوکھ سوکھ نال زندگی کڑ لئیے، اگے جنت جو رب نے تیار فرمائی ہوئی ہے، سمجھائیے؟ اور یہی بات کل سے جن کا عرس شروع ہے، حضور شیخ الاسلام اور شیخ شیوخ العالمین چراغ چیش سرکار سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کہ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ تو اس راہ میں امتحان ہی امتحان ہے، جیسا لیول آئی ہوگا امتحان اتنا ہی تگڑا ہوگا، یہ بات سمجھ گئے؟ اگر یہ سمجھ گئے تو اب آپ کو میں چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں حسنین کریمین کی شان میں۔ پہلی حدیث مبارک، ابن کثیر نے البدایہ میں اس کو لکھا، سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی سے محبت کرے۔ کیا بات ہے جناب۔ دوسری حدیث پاک سنیے گا، جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی ہے۔ آپ میری باتوں کو الجھاؤ محسوس نہ کرنا، ہم مل بیٹھ کے اپنی اصلاح کریں۔ ہم جسٹ دین کو ایک محفل اور ایک مسجد کی نماز کے اندر رکھتے ہیں، جبکہ کربلا کے سید نے گدی چھوڑ کے کربلا کو بسا کر بتایا کہ دین اگر مسجد تک ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، پر دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اور دین کا تعلق مسلمان کے ہر سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹمپریری باتیں، اصل چیز کیا ہے کہ جب ہم محفلوں میں آئیں تو کوئی چیز مالکوں کی سنیں تو اس پر عمل شروع کر دیں۔ میں مانتا ہوں کہ 100% عمل نہیں ہوتا، اور اب میں چھوٹی سی بات کرنے لگا ہوں،
5% تے کر کے ویکھیے، کٹ گئی نا آواز جناب؟ 100% نہیں ہوتا، 5% سے تو قدم بڑھائے نا کہ آج اے گلاں کربلا والیاں دیاں سنیاں نے تے انہاں 10 وچوں ایک میں اپنا لینی ہے، رزلٹ برآمد ہوگا۔ وگرنہ نعریاں داں وچ ساری زندگی گزر گئی، تھوڑی جی بچ گئی، وہ بھی لنگ جانی ہے۔ انہوں نے ساڈے نعریاں دی لوڑ نہیں، انہوں نے اس چیز دی لوڑ ہے کہ جس مشن تے اسی عرض کچھ قربان کیتا ہے، ساڈے مانیاں نے اس مشن نال کی کیتا ہے؟ سوال ہے۔ بات لمبی کیوں ہوئی ہے کہ حضرت حذیفہ والدہ کی خدمت کرتے تھے، والدین کی خدمت نبی پاک علیہ السلام کی تربیت ہے، اور یہ کتنی بڑی تربیت ہے، اللہ کرے کہ آپ اگلی سطر کو میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ایک طرف رحمت عالم علیہ السلام کا دیدار، ایک طرف سرکار کی تعلیم کا فیض کہ ماں کی خدمت۔ حضرت حذیفہ کو کئی دن ہو گئے، وہ شہر پاک سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، زیارت نہ کر سکے، شوق انگڑائی لے رہا تھا، آنکھیں ترس گئی تھیں، طبیعت اداس تھی، محبوب کی رویت کو من بے قرار تھا۔ ماں سے ایک سوال کیا، سوال سننا، ماں اجازت دے حضور کا دیدار کر رہا ہوں، تے کر دیاں ہی واپس آ جاؤں گا۔ نوجوانوں، ماں روکتی رہتی ہے کہ اتھے نہ جائیں، اتھے نہ جائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، کتنا عمل کرتے ہو؟ ابا روکتا رہتا ہے، اور ماں باپ آپ کو آپ کی بہتری کے لیے روکتے ٹوکتے ہیں۔ شکر ادا کریا کرو جو کوئی ٹوکن والا ہے، نہیں تو انہاں رولدیاں دے حال پوچھو جنہاں نوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ سمجھائیے بات کی؟ والدہ ماجدہ نے کہا کہ چل دیدار کر آ تے چھیتی آ جاویں تے نال ساڈا بھی کم کر آئیں۔ ماں حکم کر، سننا اب آپ کو سمجھ آئے جائے تو مجھے بول کے بتانا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو دیدار کر آ اور میرے لیے حضور سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ بزرگوں سے دعا کروانی ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، یہ ہم سے زیادہ صحابہ پاک جانتے تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے قرآن لیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو جب بھی کوئی دعا مانگے قبول کرتا ہے۔ یہ آیت ڈائریکٹ صحابہ پاک نے حضور سے سنی تھی، پر پھر بھی کہتے ہیں کہ دعا حضور سے کروانی ہے۔ پتہ چلا انہوں نے بتا دیا کہ اپنیاں منگیے، امیداں تے پھر بھی رکھیے، پر جدو محبوب دعا منگن نا تو قبول ہی قبول ہوندی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، مغرب کی نماز تھی، سرکار کی اقتداء میں پڑھی، پیری حضور کی چوکھٹ سے چلی ہے، پیر لبنا ہی مسلے تے چاہیے ہے۔ یہ ساڑی عادت ہے نال نال گل کرن دی، سمجھ آگئی؟ یہ پیر لبنا کتے چاہیے ہے؟ مسلے تے لبنا چاہیے ہے، کیونکہ سرکار کی زیارت کا بنیادی مقام مسجد تھا۔ ساریاں نو پتہ ہے اور ویلے دیدار ہویا نہ ہویا، 5 ویلے دیدار ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ تو اب ہمارا وقت آ گیا ہے کہ ایسی ککران دے چونچ بابے لب دیاں، بوڑان دے تھلے لب دیاں، قبرستان دیاں نکران چ لب دیاں، او کتے ویرانے دے وچ، پھر اسی لب دے بھی کوئی بے حال جیا بابا جس کے طویل و عریض بال ہوں، عجیب سا اس کا گیٹ اپ اور حال اور حلیہ ہو، چونکہ اس کو ولایت بھی ہم نے دی ہوتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے، امیدیں بھی ہم لگا لیتے ہیں۔ غفلت کا شکار مت ہونا۔ سرکار نے فرما من انتا، کون ہے تو؟ غفر اللہ لک ولی امک انت حذیفہ ما حاجتک، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے۔ اگے توڑا امتحان ہے بھائی جی، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے اور تمہاری ماں کی بھی بخشش کرے۔ تو حذیفہ ہے، کیا کام ہے تجھے؟ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں۔ سمجھا گیا یہ بات کی؟ ابھی
مقصد بھی زبان پہ نہیں آیا اور حضور نے عطا کر دیا، اور عطا بھی پھر صرف والدہ کو نہیں کیا، فرمان نال تو ایرا کام بھی کر دئیے۔ ایسے صحابی تو وہ پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تمہاری بخشش کرے، تمہاری ماں کی بخشش کرے۔ تو حذیفہ ہے، کیا کام ہے تجھے؟ میں نے کہا جی یہی عرض تھی۔ اتنے میں درود شریف پڑھنے کی آواز آئی پر درود پڑھنے والا نظر نہ آیا۔ جانے جانا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جانتا ہے یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب میں انگلیوں پہ گننے لگا ہوں اور پھر میں آپ کو دیکھوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، زمین پر پہلی بار آیا ہے، رب سے اجازت لے کر آیا ہے کہ مولا عرش کی بلندیوں پر تو تیرے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں، آج اجازت دے تیرے حبیب کی چوکھٹ پہ درود کا نذرانہ پیش کر۔ یہ اندر باہر سے ساری مسجد بھر جائے تو پھر بھی جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کون آیا تھا اور کون کون نہیں آیا تھا۔ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلی بار کون آیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دوسری بار کون آیا ہے۔ اور اب ایک اور چیز کہنے لگا ہوں، میرے ساتھ چل سکو تو چلنا۔ انیاں فرشتیاں دی تعداد وچوں بھی پتہ ہے کہ کیڑا پہلی باری آیا ہے، تو تسی روزے شریف تے جا کے ٹھڑکیاں نہ کرو کہ حضور نو پتہ لگا ہے کہ نہیں لگا کہ کون آیا ہے۔ یاد رہ جائے گی بات، ٹھڑکیاں نہ کرو، وہ جانتے ہیں۔ اب سنیے، جس مقصد خاص کے لیے اس حدیث پاک کا مفہوم ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ ہی مجھے اللہ کے دربار سے خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ صالحہ متقیہ زکیہ عابدہ نیرہ منورہ محدثہ کاملہ صابرہ شاکرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سعدین سعیدین سبتین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سمجھ آئی جناب بات کی؟ یہ حدیث آپ نے، اچھا یہ حدیث اور طرق سے بھی ہے۔ اگر آپ صحیح مسلم کو پڑھیں تو حدیث کا جو بیچ والا حصہ ہے نا حضور مخدومہ کے بارے میں، وہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین، سورہ نور جن کی عزت کی گواہ اور شہنشاہ صداقت کی شہزادی کریمہ سرکار سیدتنا عائشہ صدیقہ الطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہاں بھی یہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو کریم نے خود فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہے، تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ جنت کوئی ہمارے صوبہ پنجاب جتنی نہیں ہے کہ چھوٹا سا عہدہ ہو، بہت بڑی ہے جنت۔ پھر جنت کے جوان، پھر جوانوں کے سردار۔ اب آپ کے لیے ایک اور بات کہنے لگا ہوں، محفوظ کیجئے گا۔ سرکار امام عالی مقام 61 ہجری 10 محرم کی شہادت کے بعد سردار نہیں بنے۔ یار قضا کر دیا آپ نے جملہ، قضا کر دیا، قضا کر دیا۔ دوبارہ سنیں، 10 محرم 61 ہجری جمعے کو یوم شہادت ہے۔ حضور سید الشہداء امام حسین اس دن جنتیوں جوانوں کے سردار نہیں بنے، بلکہ حضرت امام علی مقام پیدائشی طور پر ہی جنتی جوانوں کے سردار تھے۔ یہ میں نے 2 مرتبہ بات اس لیے کہی، 2 مرتبہ اس لیے کہی، بے وجہ نہیں کہی۔ امید کروں گا کہ آپ اگلی سطر پہ غور کریں گے۔ ایک دفعہ تو انہوں کچھ بھی لئیے کوئی گلہ نہیں سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہ جی آندی ہے الحمدللہ، نہیں آندی دے استغفر اللہ، دونوں جو کہ کاپشن اختیار کرو۔
بول چال تو بغیر گل ساڈے کولوں کوئی نہیں ہوندی میاں، گل دی سمجھ آندی پئی ہے؟ لو جی جناب کا آ گیا جی پنجابی تے، جناب پنجابی تو اگے نہ ٹورے تو پھر فارسی ہے۔ گل یہ ہے کہ بندہ اگر سننا جے دھیان نال، بندہ محنت کردا ہے، تکلیفاں سہندا ہے، اوکھ سوکھ سہ جاندا ہے، گرمی سردی دے مقابلے کر لیندا ہے، فقیری تے غریبی بھی سہ جاندا ہے، اوکھے پینڈیاں چوں بھی لنگ جاندا ہے، کدوں؟ جدوں کوئی مقام پانا ہوئے۔ کیا بات ہے، اب کیا کہیں آپ سے؟ اوکھ سوکھ تے اوکھے پینڈیاں چوں ادو بندہ جگرے نہ لنگ دے جدوں انہیں کوئی مقصد پانا ہوئے، منزل پانی ہوئے، مقام پانا ہوئے، رتبہ پانا ہوئے۔ ادو آکھیا جا سکتا ہے کہ قربانیاں کسے شے دے پاون واسطے نے، یہ تکلیفاں سہ رہا ہے فلانی شے حاصل کرن دے واسطے، پر سچی دسیا جے کہ جڑے پہلے ہی جنتی جواناں دے سردار ہون انہوں نے اور کیڑا مقام پانا ہے کہ جڑا کربلا والا اوکھا پینڈا بھی سہ لیا۔ یہ جملہ خدا کے لیے قضا نہ کرنا، معلوم ہویا کہ شانہ پہلے بھی سن، پر کربلا جیسے عظیم ترین اور شدید ترین مرحلے نو کربلا آلیاں نے کسے رتبے دے کماون واسطے اختیار نہیں کیتا، بلکہ دین بچاون واسطے تے رب دی رضا و خوشنودی نو حاصل کرن واسطے عطا کیتا ہے۔ سرداری پہلے ہی ہے، شان پہلے ہی ہے، مقام رتبہ پہلے ہی اونچا ہے۔ تے شروع چ میں تاں ہی تانوں گل کیتی ہے بھی جڈی وڈی شان ہے اڈا وڈا امتحان ہے۔ یہ اصول ہے رب دے دربار، یہ دی بے نیازی ہے، یہ دی بے نیازی ہے۔ دو حدیثاں میں تانوں سنا دیتی ہوں، تیجی حدیث وال چلی ہے توجہ۔ حافظ الحدیث ہیثمی رحمہ اللہ نے مجموع الزوائد وچ نقل کیتا ہے، جنت تے دوزخ دی ایک دن بحث ہو گئی۔ پنجابی چکھ دیو کہ گرما گرمی ہو گئی ایک دوجے نہ، اس آکھیا میں تیرے نوں تگڑی، اس آکھیا میں تگڑی ہاں۔ دوزخ آکھیا تو کیڑی گلوں میرے تے فوق ہیں تے کیڑی گلوں میرے تو تگڑی ہیں۔ جنت نے آکھیا کہ حور و غلمہ میرے وچ نے، دودھ تے شہد تے شراب طہورہ دیاں نہراں میرے وچ نے، سندسو استبرق دے پردے نے، مخملی گدے نے، ہر طرف راحت سکون چین تے قرار ہے، اللہ پاک دی رضا دا مرکز ہے، جیڑے انہوں چنگے لگے نے انہاں دا ٹھکانہ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے میں تیرے نوں تگڑی نہیں تے اور کی ہے۔ دوزخ کیا ان ساڈی ٹور سن، اے جنہیں بھی متکبرین رب العزت دے اگے کھلوتے نا تے خدائی دے دعوے کیتے، فرعون ہوئے، نمرود ہوئے، تے جڈے بھی ظالم تے جابر ہوئے، شداد ہوئے، امان ہوئے، قارون ہوئے، یا دیگر جتنے بھی ملاعنہ نے، انہاں ساریاں دی منڈی مروڑن واسطے تے سزا دین واسطے اللہ نے میرا انتخاب کیتا ہے۔ اس گلوں میں تیرے نالوں تگڑی ہاں کہ رب دے دشمناں نوں رگڑا دین لئی میرا انتخاب ہویا ہے۔ ایتھے تک سمجھ گئے ہو؟ ہن ویکھیا جے پنجابی ہے، ایتھے تک سمجھ گئے ہو؟ جنت چپ ہو گئی۔ مالک الملک جل شانہ نے فرمایا تو چپ کیوں ہے؟ عرض کی تھی اور انہوں میں کی آکھا انہوں، میں ساریاں دس دیتیاں انہیں اگیوں اے سنائی گے تے مالک انہوں اور میں کی سناواں؟ کوئی جنت دا ٹکٹ نہیں تے کوئی عمرے دا ٹکٹ نہیں، اللہ واسطے سبحان اللہ آکھنی ہوئی تے گل سن کے آکھیا جے اللہ جل شانہ نے جنت نو فرمایا دس سے نو دوزخ نو۔ عرض کی تھی مالک ان کی دساں؟ فرمایا میں تینوں حسن اور حسین دے ذریعے زینت تے خوبصورتی نہیں عطا فرمائی؟ تو اسی ناراض گروپ والے تے نہیں ہو کہ سبحان اللہ آکھو نا، ایڈے نیڑے بے کے جناب تسی سبحان اللہ نہیں آنے نیڑے بھئی ہے تے نیڑے آلے آلیاں آدامہ رکھی دیا۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئی ہے؟
یارو ساڈیاں خطابتاں تے ساڈے لفظ اتھے کی کرنگے جڑیاں ذاتاں جنت دا حسن ہومن، ساڈیاں بدلہ سنجیاں تے ساڈیاں تقریراں تے ساڈے جملیاں دے جوڑ کی ہون گے جڑیاں ذاتاں جنت دا ہر شنگار ہون۔ لیکن ایک باریکی نال دیکھنا لی گل ہے کہ یہ جنت دی خوبصورتی کینج ہو گئے۔ ایک سوال ہے، یہ جواب آپ لینے، یہ جواب مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار باب ولایت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مولا المسلمین امام المتقین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کولے انہیں بیان کیتا ہے کہ سرکار امام حسن سر انور تو سینے تک حضور دی شبی اور مظلوم کربلا سینے تو قدمہ تک مصطفیٰ جان رحمت دے وجود اقدس دی شبی سن۔ تسی جنی آواز نال بولے ہو میں دونوں ویلکم آنا ہے، لیکن گل دی وضاحت کرانگا پھر دونوں نار لڑان دی کوشش کرانگا۔ حکیم ترمذی بڑی چھوٹی دے محدث ہوئے نے، سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں دا ذکر کشف المحجوب کیتا ہے، یعنی کٹو کٹ 1000 سال پہلے دا صوفی محدث ہے، سمجھ گئے؟ محدث ہے اور طبقات صوفیہ چے انہاں کتاب لکھی نوادر الاصول، او دے ویچو روایت لے کے آئے تھے انہاں دے حوالے دے نال صاحب حضوری محدث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ خصائص وچ اس روایت نو لے کے آئے، ساریاں روایتاں دا نچوڑ ایک لائن دے وچ کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام دے وجود مبارک جسم مبارک دا سایہ یعنی پرچھاواں نہیں سی۔ آگی غلطی سمجھ اسباب ان گنت نے، پہلی گل سرکار نور نے نور دا سایہ نہیں، نہ آکھو سبحان اللہ، چل جائے گی گل، چل گئی گل۔ دوجی گل پرچھاواں نال ٹردا ہے تے پاک نہ پاک جگہ دے اتے وچدا ہے، اگر محبوب دا سایہ ہوندا تے پھر رستے کئی جگہ آندیاں نے تے اللہ پاک نو یہ چیز پسند ہی نہیں کہ محبوب نہ جڑی کسے شے دی وی۔ میں تانوں آکھیا جے نیڑے بیٹھنا ہے تو سبحان اللہ آکھنا ہے، میرے کول کوئی گامے شاہ دا شعر نہیں جس سے تسی بولنا ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی جناب؟ ایک قدم اگے بدو۔ سایہ نہ ہون دی تیسری وجہ اس سے تانوں روایت سناواں گا جنہوں امام سیوطی نے نقل کیتا ہے شرح الصدور چ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سرکار امیر المومنین مراد رسول کریم، اللہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم دی ٹور تے شان تے مقام تے مرتبہ تو سب ایکھنا ہوئے، ٹور جاؤ پاک پتن فریدن مائی دے قدمہ بیچ تے جا کے ویکھو جنے دی شان عزت مقام تے رتبہ تے پھر بریکی نال جائزہ لیا جائے کہ گنجے شکر کے نا دی اولاد وچوں نے تے دنوں پتہ لگے گا حضرت فاروق اعظم دی اولاد پاک وچوں ہے۔ فاروق اعظم دے ایک شہزادے دا مقام ہے، کیا شان۔ انہاں دے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے جا رہے سن تے پیر زور زور نال مارن دی آواز سنی پچھوں تے پرت کے ویکھیا نہ تے ایک یہودی انہاں دے پرچھاویں تے غصہ کڈے۔ آپ تے جرت ہے کوئی نہیں اگے ہون، اے دشمن بھی بڑے عجیب ہوندے ہیں، دا سارے مار دین زور سارے لاندے ہیں۔ کی سمجھ آئی گل دی؟ دا بھی سارے تے زور بھی سارے۔ دھیان رکھیا جے کو صوفی صاحب تار دا مسئلہ بنیا تے ساڑی تار نہ توڑو، دھیان رکھو۔ اے دشمن بڑے عجیب ہوندے ہیں، زور دا پورے لاندے ہیں تے جتھے دشمنی نبھا سکن یہ کدی اوتھے کمی نہیں کر دے۔ یہ حسد بغض رات تے دشمنی دی آگ ایڈی پیڑی ہوندی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اے ویکھو نا
موقع لبا ہے پرچھاویں تے غصہ کڈن دا تے پیر ماردا پیا ہے. کوڑ کیڑی گل دی ہے کہ فاروق اعظم دا پتر ہے. انہیں پیچھے مڑ کے ویکھیا اچھا یہودی ہے. انہوں کچھ نہیں آکھیا لو جی تہاڈا ہن امتحان پھر آ گیا ہے. آسمان نال نگاہ کر کے آکھیا سونیا ربا اج پتہ لگا ہی کہ تو اپنے محبوب دا پرچھاواں کیوں نہیں بنایا. کیا بات ہے جناب, آج پتہ لگ گیا. سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ آج پتہ لگ گیا ہے کہ تو آپ بھائی جی گلاں نہ کرو, ساڈیاں گلاں سنو, اسی تہاڈے نال گلاں کرنا ہے بھائی, اپنا کو اور ٹائم رکھو. ہاں یہ نظر میری چار چفیرے ہوندی ہونے میری نظر دا قصور ہے بھائی. ہاں اسی بے رخی چ گل نہیں کر سکتے, نہ بے رخی کیتی ہے نہ سہندے ہیں. ہے توجہ تہاڈی؟ ہے توجہ؟ کی گل ہو رہی سی تہاڈے نال کہ آج پتہ لگ گئی کہ تو اپنے محبوب دا پرچھاواں کیوں نہیں بنایا. نور ہے تاں سایہ نہیں, پاک نپاک جگہ ہے تاں سایہ نہیں, تے ایک رمز بھی لب گئی. ہن چوتھی رمز سنو جڑی اس روایت دے نال متعلق ہے. سایہ جڑا ہوندا نا پرچھاواں, جناب حافظ آبادی بولی جی کی آندے ہیں پنجابی چ؟ پرچھاواں ہی آندے ہیں. پرچھاواں سایہ عربی چ ذل کہندے ہیں, سایہ. یہ جڑا پرچھاواں ہوندا نا جناب یہ بندے ورگا ہوندا ہے, بندے جیا ہوندا ہے, بندے دی مثل ہوندا ہے. جیا ورگا مثل تین لفظ بولتے ہیں تو کوئی تو تہاڈی بولی والے ہون گے کہ کوئی نہ بھائی صاحب ہے نا. جیا ورگا دوئی ثابت ہوندی ہے سائے تو, مماثلت ہوندی ہے, بندے دا ہی سایہ ہوندا ہے. ایک اس بندے دی دلیل ہے کہ کثیف ہے, محبوب دا سایہ نہیں کہ ذات لطیف ہے. گل دے بھی بڑی بڑی سی, چلو سہ جاؤ جناب, گزر جانے جناب, ٹھیک ہو گیا. اور سوکھا ہے کر لئیے کہ جے بندہ ٹر دا ہوئے تے پرچھاویں بھی ٹرنا ہے, بندے بہ جانا ہے تے پرچھاویں بھی بہ جانا ہے. بندے دے ہاتھ سوٹی ہے تے پرچھاویں حال نظر نہیں آئے گا, سوٹی ہوئے گی, ٹھیک ہے. بندے پگڑی بننی ہے تے پرچھاویں جناح کیپ نہیں دکھے گی, وہ پگڑی دی مماثلت وہی وہ دی تصویر جڑی ہے اگرچہ بلیک اینڈ وائٹ ہوئے گی وہ نظر آئے گی. تے سایہ ورگا ہوندا ہے, مثلیت تے دوئی نو ثابت کردا ہے. عارفین کہندے ہیں اللہ پاک اپنے محبوب دا سایہ اس کر کے نہیں بنایا کہ دنیا نو ہونے ہی سبق دے دئیے کہ جے دا سایہ نہیں بنایا ہو کمڑے ہو کہ وہ دا سانی نہ لبن لگ جایا جائے. سایہ نہیں بنایا, آسانی نہیں ہے. لیکن ہون تانوں اوتھے میں آکھیا سی بھی رعایت پوری دے دیتی سی بھی جنی بھی تسی سبحان اللہ آکھی ہے. ہون ایڈا پینڈا کر کے میں پھر ہوتے جاندہ پیا ہے. سر تو سینے تک امام حسن پاک حضور دی تصویر, اور سینہ اقدس تو قدمین شریفین تک مظلوم کربلا دا وجود با مسعود سید عالم علیہ السلام دے وجود اطہر دی شبیہ. جس رب جل شانہ نے محبوب دا پرچھاواں تک نہیں بنایا, انہیں محبوب دا پورا ہی حسن محبوب دے دو میں نواسیاں دے بھئی تقسیم فرما دیتا. کیا شان ہے جناب, یقین منو حقیقت ہے کہ سارا علاقہ کٹھا کر لو تے آکھو امام حسن امام حسین پاک دی شان بیان ہونی ہے. سارا خطہ کٹھا کر لو تو موضوع کی ہے امام حسن امام حسین دی شان بیان ہونی ہے. تے میرے ورگے طالب علم دے بھی ذمے لاؤ یا کسی بہت بڑے مفکر دے ذمے بھی لاؤ تے جے گل بقول بابے شاہ ایک بلے شاہ گل ایک نقطے چ مکانی ہوئے تو اے شان بڑی ہے. امام حسن سر سے سینے تک حضور کی شبیہ, امام حسین سینے سے قدموں تک حضور کی شبیہ. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی معمولی بات نہیں.
مدینے نو یسرب آندے آن، کولوں لوکی نہیں سی لنگ دے، وچوں لنگنا ہے تے عجیب عجیب حرکتاں کر کے لنگ دے سن۔ جذب القلوب پڑھو شیخ محقق دی۔ محبوب پہلے دن گورا گورا قدم مبارک رکھیا ہے تے قدم پاک دے لمس نے، قدم شریف دے بوسے نے اس مٹی دی تاثیر بدل کے رکھ دیتی، اس شہر دی فضا دی تاثیر بدل کے رکھ دیتی۔ جتوں لنگ دیاں لوگ آنے سن بیماریاں لگ دیاں نے، مالکاں کیا ان ساڑھے قدم لگ گئے نے، کسے کوڑے نو بھی شفا نہ لبے، وہ ساڑھے شہر پاک دی مٹی استعمال کرے، کوڑ دا علاج بھی ہو جائے گا۔ ہون میں تانوں کچھ آکھن لگا ہے، قدم انور دا لمس، او دا مس تے ٹچ ہونا مٹی خطے تے فضا دی تاثیر نو بدل دیندا ہے۔ او ذات دا ہی حسن جنہ دوواں تے آ گیا ہے، انہاں دے وجود دیاں برکتاں دا عالم کی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض حضرات نے اس گل نو درج کیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ایک بندہ سی تو انہوں عادت سی شغل مزاق دی، انہیں آپ دی طرح جبہ پا لینا، سر تے پگڑی بننی، ہاتھ کھونڈی پڑنی تے چوکاں چ کھلو کھلو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں اداواں آج دے لفظاں جا کو نقلاں لانیاں، انج گلاں کردا ہے کلیم، انج گلاں کردا ہے انج کردا ہے۔ جدوں آیا نا پانی دا عذاب تے ساریاں کھادے گوتے تے انہوں بھی دو کائے تے لہر چوک کے باہر سڑ دیتا۔ عرض کی تھی مالکہ انہوں چھڑ دیتا ہے؟ جواب چاہی گل انہوں نے بیان ہوئی ہے کہ انہوں بھی دن دے عذاب ہے، ایڈا کو پارا تے کوئی نہیں ہے، پر ایک گلوں ایسی انہوں چھٹی دے چھڑی ہے، نقلاں ساڑھے پیارے دیاں لاندہ سی ہے، اداواں ساڑھے محبوب دیاں اختیار کرنا سی۔ جیڑا عقیدت ویچ بھی نہ ہو کہ ماں ادا تے گیٹ اپ اختیار کر لے، عذاباں تو تیو بھی بچ جاندہ ہے، او جنہ دی ذات تے ہی اس نے مصطفیٰ آ گیا ہوئے۔ یاد رہ جائے گی گل، یاد رہ جائے گی۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دی شان و عظمت ہے، بہت بڑا باب، بہت بڑا باب، بہت بڑا باب ہے کہ انہاں کریمہ دیاں سارا وجود۔ اچھا پھر ایک اور دلچسپی والی گل ہے، امام حسن ایک پاسے ہون تے ادھا جلوہ حبیب ہے، امام حسین ایک پاسے ہون ادھا جلوہ حبیب ہے، دوویں کٹھے ہون دیکھو 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 کو جگرہ کر کے دیکھو سبحان اللہ علیہ، دوویں کٹھے ہون تاں جمال مصطفیٰ ہے۔ اس وچ بھی اللہ پاک نے بڑا راز ادو ہی واضح کر دیتا ہے کہ محبوب دا حسن و جمال دوواں کٹھیاں نال ہی پورا ہونا ہے۔ گل تانوں بہت وڈی دسی ہے، ہونے ہی دسی ہے، تو میں پھر دسن لگا ہے، دوواں نو کٹھیاں منو گے تاں جمال حبیب مکمل منے ہونا ہے، دوواں نو کٹھیاں منو گے، دوواں نو، فرق نہیں ہے، جدائی نہیں ہے۔ اور یہ آل سنت دا مقدر ہے کہ آل رسول دے منن دی گل آوے تے ونڈ کوئی نہیں۔ حضور داتا گنج بخش فیض عالم حسنی سید نے میرے آقا میرے مولا میرے مرشد حضور پر نور غوث و ثقلین کریم الطرفین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید نے، سلطان الہند معین الحق والدین سرکار سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری حسنی حسینی سید نے، آپ روح چشتیت نظام الحق والدین سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی حسینی سید نے، آفتاب بلکہ مرکز صابریت سرکار سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی سید نے، اینے نام بتھیرے نے، سچی 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 دسیا جے یہ جڑے آل رسول نے انہوں کون مند ہے؟ میں تے سینے تے ہاتھ رکھ کے دلوں الحمدللہ آکھ لیا ہے، میرے کول تو کوئی شے نہیں جہاں میں تانوں مجبور کراں تو دل چ کھیڑ ہوئے تو بڑی گل ہے، مندے ہو نا؟ نہیں آلی تو گل ہی نہیں میں تہاڈے نال کردا، مندے ہو نا؟
ہی اہل بیت دا مننا ہے کہ محبوب دی آل ہوئے تے ونڈ کوئی نہ ہوئے. اور یہ تصور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری قدس سر العزیز نے دیتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب. اس کر کے گھر چ رہا کرو تے پکے رہا کرو، بے یقینے نہ ہویا کرو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو. چلو جناب حدیث پاک سماعت فرماؤ. اگر میرا حافظہ سے زندہ پہ ہے تو اس حدیث نو ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ دے اندر نقل کیتا. مدینہ پاک دی سونی گلی ہے تے سامنے ہو حضور جان عالم شفیع آدم علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے تے سرکار دے شانہ مبارک دی ایک طرف امام حسن اور شانہ دوسرے شانہ مبارک دی دوسری طرف امام حسین. اے ہونے سبق پڑھے دا نتیجہ میں توڑ تو لینا ہے. جڑے چل رہے نے وہ بھی وہی صورت ہے تے کندیاں مبارکاں تے ویکھو تے اوتھے بھی وہی صورت ہے. کی آندے پئے ہن خواجہ صاحب دی بولی چاکھو اے صورت نو میں جان آکھا، جان آکھاں کہ جانے جہاں سچ آکھاں رب دی شان آکھاں جس شان تھی شانہ. سرکار انہوں نے پیار کر رہے ہیں. پیار دی اداؤ کیفیت کی ایک شہزادے دا سر مبارک خم کر دینے، پھر دوسرے شہزادے دا سر خم کر دینے. چل دیا اس چلنے نو معمولی نہ سمجھو. سرکار معراج تے ٹر جان تے کائنات دی نبض رک جاندی ہے. سمجھ آئیے یہ چلنا معمولی نہیں ہے. آج محبت پیار دی میں نہیں دے رہے اس کر کے تانوں اس مقام تے روک لیا ہے کہ اگلے سوال نو تسی سمجھ سکو گے کہ انہا جدوں عالم تے کیفیت محبت دی ویکھی نا تے اے جڑے راوی نے تے دیگر حضرات کھڑے سن یہ آندن بھی ساڈے وچوں ایک صاحب نے حضور نو پوچھیا سرکار بڑا پیار کر دے ہو. یار یہ سوال بھی لطف لینے والا ہے. دیکھیا پہلے دن نہیں ہے پر لگتا ہے کہ اس دن کو ادا وکھری سی تاں پوچھیا ہے بڑا پیار کر دے ہو. ریزنیبل جواب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ نواسے نے میرے تو بچیاں نہ پیار ہی کری دے. نہیں ہون تسی جناب 2-3 منٹ میرا ساتھ دینا ہے، ایگریمنٹ کر لو. میں دانوں اس منزل دے اتے کسی جگہ تے لے جانا چاہنا ہے جو نال ٹور سکو کہ تھوڑی بڑی مہربانی ہوگی سن لینا حضور بڑا پیار کر دیو. عام سمپل ہے تے باقاعدہ طے شدہ جلسہ ہے نا، طے شدہ جلسہ ہے نا. آپ حضرات نو دعوت دیتی گئی، آپ تک اطلاع پہنچ گئی، آپ تشریف لے آئے ہو، یہ طے شدہ جلسہ ہے. ایک گلی دا گزرن ہے. کاش کہ میں سمجھا سکا، ارادہ میرا پورا ہے. تسی ساتھ دیتا تو انشاءاللہ خیر ہوئے گی. مزے والی گل تساں دیکھو کہ عام روٹین چ گزران ہو رہا ہے تے پوچھنے والے پوچھ لیا ہے کہ حضور بڑا پیار کر دیو تے سرکار روک کے انہوں فرمایا اے میرے بیٹے نے. یقین جانے آجے کروڑا منقبتہ انہا سیدہ دیا پڑھ لو نا ایک پاسے دی حضور دا اے فرمانا اے میرے بیٹے نے. یہ بڑی بڑی گل ہے جناب، بہت بڑی بات ہے جی. تسی اس ارشاد دی لذت تے اپنائیت نو فیل کرو. اے میرے بیٹے نے، پھر کی فرمایا اے میری بیٹی دے بیٹے نے. جو اگیوں سوال ہویا ہے بڑا پیار کر دے ہو، اگر غور نال ویکھیا جائے تو جواب ہو گیا نا. جواب ہو گیا نہیں. اگر نہیں ہوا تو تسی نہیں بھی کہہ سکتے ہو. میں ضروری تھوڑی جڑا مائک تو بولے تسی دی ہاں جہاں ملانی ہے بھی تانوں جناب بول کے لب آزاد ہے تیرے.
حضور بڑا پیار کر دے ہو، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. جواب ہو گیا لیکن اکتفا اس پہ نہیں ہوا. اگیوں سرکار نے فرمایا تے موڑ دھیان کر لیا جی جلسہ نہیں ہو رہا، اے رم سمجھنا لیے جلسہ نہیں ہو رہا. اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے جن نے انہاں نال محبت کی تھی انہیں ساڑھے نال محبت کی تھی. میں صدقے قربان فدا نثار. جن نے انہاں نال محبت کی تھی انہیں ساڑھے نال محبت کی تھی، تے جن نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں ساڑھے نال بغض رکھیا ہے. تسی اندازہ ایک کرو. اور میں ہونے میں اس تو بعد جڑی اگلیاں 2 حدیثاں پڑھاں گا تانوں اے نقطہ سمجھان دی کوشش کراں گا. محسوسات دی دنیا دس دی ہے کہ کوئی موقع بھی انجدہ نہ آیا کہ جتھے دسن سمجھان دی لوڑ پئی تے سرکار نے انہاں شہزادیاں دا دسیا نہ ہوئے تے سمجھایا نہ ہو. میرے بیٹے نے، میری بیٹی دے بیٹے نے جڑا انہاں نال محبت کرو انہیں ساڑھے نال محبت کی تھی، جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں ساڑھے نال بغض رکھیا. ہن اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ، ذرا لطف لینا ہے دا بھی. ایسے ہی نہ اسامہ نے، اے بھی ترمذی شریف دی حدیث ہے، آندر میں آستانہ شریف دے حاضر ہویا، سلام عرض کیتا کو کم سی، کریم باہر تشریف لائے تے حضور موٹی چادر لئی ہوئی ہے کمبل نما، تے انج لگ گیا ہے کہ سرکار نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. انج لگ گیا ہے جیسے سرکار نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے، کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہے. جڑا کام سی جڑی بھی انہوں عرض معروض کرنی سی وہ کیتی، یعنی کام گیا ہو تو جستجو اتھی رکی کھلوتی ہے بھی چکیا ہویا کی ہے. جانے جانا علیہ السلام نے آپ ہی فرما دیتا ویکھیں گا اندر کی ہے. عرض کی تھی آرزو دے ہی ہے. سرکار نے دونوں طرف چادر اقدس دے پلڑے ہٹائے، ایک پاسے امام حسن دوسرے پاسے مظلوم کربلا. ایک سوال تواڈے کولوں، یہ جڑے بوئے تے آئے نے انہاں ہی دسیا بھی ایک پاسے امام حسن سن ایک پاسے امام حسین سن. انجی ہے نا، میں جو آندہ پیا بھی انجی لکھیا ہے، چلو اس تے یقین کر لو. جنہ نے اس گل نو بیان کیتا ہے جڑی میں تانوں سنائی ہے او ہی دس دے نے کہ جدو چادر دے پلڑے ہٹائے تے ایک پاسے سرکار امام حسن تے دوجے پاسے سرکار امام حسین. یہ دا مطلب ہے کہ انہوں نے پتہ ہے کہ شہزادے اے نہ آئے، پتہ ہے نا. اچھا گل ایڈی یہ تانوں بھی پتہ ہے، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہنا تانوں. وہ پچھلی حدیث دے تناظر وچ چادر دے پلڑے ہٹائے، ایک پاسے امام حسن پاک دوجے پاسے امام حسین پاک، تے سرکار علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے نے کر گئے ہو قضا، کر گئے ہو قضا. اے میرے بیٹے نے، وہی گل جڑی ادھر گلی چوئی ہے، اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے، اے میرے بیٹے نے. صدقے کو اے میری بیٹی دے بیٹے نے. پچھلی یاد ہے جنہیں نال محبت کی تھی انہیں سڑ نال محبت کی تھی، یاد ہے نا. ہن ایدا نظارہ لیا جے، اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے. پھر نگاہ مبارک آسمان وال کی تھی، جلسہ نہیں ہو رہا. بھائی یہی تو گل میں تانوں عرض کرنا چاہنا ہے، جلسہ نہیں ہو رہا، ویڈیو نہیں بن رہی، لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہے، کوئی کلپ بنانا مقصود نہیں ہے. کلا محبوب دا غلام بوئے تے بول سرور عالم دے بول نے، معمولی نہیں. اے میرے بیٹے نے، اے میری بیٹی دے بیٹے نے. پھر نگاہ آسمان دی طرف کی تھی، مولا درد محسوس کرنا، مولا میں انہاں دوواں نال محبت کرنا وا.
صدقے قربان جائیے جناب۔ مولا میں نہ دو نال محبت کرنا تو اگلی بات اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تورے سونا ہو ایتھی آگے نہ تھوڑ کے آجے بہت اچھا مقام ہے۔ مولا میں نہ دو نال محبت کرنا تو بھی انہ نال محبت کر۔ میرے کو تشریح واسطے میاں اس مقام ہوتے کوئی لفظ نہیں سوائے انہیں جملے تھے اے حضور ہی رب دے دربار چرز کر سکتے ہیں۔ محبوب جو ہے محبوبیت جو ہے الہی میں انہ دو نال محبت کرنا تو بھی انہ دو نال محبت فرما۔ ہون واریاں ساڑیاں نے الہی میں ان دو نال محبت کرنا ہے تو بھی انہ نال محبت کرتے جیڑا انہ نال محبت کرے جیڑا انہ نال محبت کرے جیڑا انہ نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین۔ ایڈی اچھی شان ہے۔ ایک گل اور سمجھنا لیے اس سرکار دونوں شہزادیاں نو اون جی دروازے مبارک تے لے کے آئے۔ ایک روایت ہوندی ہے ایک درایت ہوندی ہے۔ درایت یہ دس دی ہے کہ روٹین وائز لاڈلے نواسے جانے جانا دے سینہ پاک تے لیٹ گئے ہونے نے آنکھ لگ گئی ہونی ہے۔ اے عمرے تے جان دے ہو تے کچھ چوکھا چنگا ہوٹل ہوئے تے آن دے ہو پائی ہو دے تے گدے ہی نے چنگے سی تے ایڈا سونا محول سی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ سمجھائیے بات یہ ہے کہ نرم گدہ لب جائے سکون والا محول لب جائے گرمی ہوئے تے کولنگ اچھی لب جاوے تے ایڈی سونی آنکھ لگ دی ہے کہ پھر پتہ بھی نہیں لگدا کائنات وچ کوئی انجدہ بھی راحت قدا ہے کوئی انجدی بھی سکون والی جگہ ہے کوئی انجدہ بھی سرور والا مقام ہے کوئی انجدہ بھی لذت والا مقام ہے تے انجدہ بھی سرور کسے نو آ سکدا ہے جیڑا سرور حسنین کریمین نے اپنے نانا جان دے سینے تے آرام کر کے پایا ہوا ہے۔ کوئی کائنات ایسی چیز ہو۔ میرا دل چاہنا ہے میں اسے تمہیں ایک روایت اور سناؤں جنہیں آگے ہو گیاں کو سمجھ آئی جے گل دی آئی جے اور سنا جائے۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے بخاری دی شرح عمدۃ القاری طہارت دے جتھے مسائل نے اوتھے ایک حدیث دی شرح وچ اس روایت نو نقل کیتا۔ ضروری نہیں ہوندا کہ کتاباں ٹیبل تے رکھیے تے تاں ہی گل ہوندی ہے۔ اللہ رسول دے کرم نال ٹیبل نالوں چوکھیاں ساڑھے سینے تے دل وچ نے۔ لیکن اس روایت تے تانوں محنت کرنی پڑنی ہے۔ اس محنت دا نام ہے توجہ۔ کدی کدی ادھی تقریر چیسا اپنا بھی پا لیا کرو، ٹھیک ہے؟ ایسے توجہ کرنا ہے۔ اور اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو انہوں روایت کی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ فرماندی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قدم دراز فرمائے سن۔ آپ عام جملے کہنے لیٹے ہوئے سن، جا کے آجے درہ قدم مبارک دراز فرمائے نے۔ انہیں نو سرکار امام حسین آ گئے۔ ہون ویکھنا تسی میرے آلے بھائی جی میرے حال ویکھنا ہے، یہ بھی ان دوڑتے پابندی ہے۔ یہ تو میں آکھیا سی نا ادھی تقریر ایس حدیث والی ادھی تو سکر دی ہے، توجہ دا آکھیا سی ہونے ہی اس دا سنن نال بھی تعلق ہے تے ویکھن نال بھی ہے، وگرنہ اسی تانوں ویکھن دی زحمت نہ دیندے، پر ہن موڑ انج دا آ گیا ہے تانوں کچھ نہ کچھ تے اوکھ سوکھ کرنی پے گی، وہ کرے آجے۔ سرکار قدم دراز فرمائے نے، امام علی مقام آ گئے تے سرکاروں سے ہی کیفیت مبارکہ فرماندن اگے آ جا۔ واہ
ننے قدم عمر مبارک دی ابتدائی بہار. سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم. آگے آ جاؤ. وہ مسکرا کے اگے بڑھ رہے سکاواں دے اور اگے آ. چونکہ قدم مبارک دراز سن تو امام حسن پاک نے حضور دے قدمہ پاکا تے قدم شریف رکھ دیتے. سکافہ اور اگے آ. اگے بڑھ رہے نے پنڈلی مبارک ہور اگے آ. گھٹنے مبارک. ہن اگے نظارہ لیا جے. اتھے تک آ گئے نا تے سرکار میں اے نہیں آخدا پیا کہ انج علیاذ باللہ تعالی ساڑی کی اوقات ہے حضور دیاں دامانوں اپنے اشاریاں چ بھی تشبیح دئیے. لا بطور مثال تانوں آندا پیا. جدوں مظلوم کربلا اگے ود گئے نا تے سرکار نے اپنیاں دوویں انگلیاں انہوں نے پھڑا دیتیاں. یہ مزید سپورٹ ہو گئی. فما اور اگے آ. وہ شکم مبارک تک آ گئے. سکھے کی آلے ہو بھائی جی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ. کوئی ساڑھے بندیاں دا روڑا ہے. چڑی بھی اڈے تو انہوں ویکھن لگ پیندے. جدو سینہ مبارک تک آ گئے ہون انج کہہ لو کہ وہ نظارہ سی کہ جنت بھی خیرات مانگ دی وکھے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے شہزادہ پاک نو میری سخت مجبوری ہے میں نو اس لفظ تو سوا لطف نہیں آندا. سرکار نے مظلوم کربلا نو جفا ماریا. سینے تے لٹا لے. امام نے 10 محرم نو اپنے خطبے چ فرمایا سی کال نہ کرو مینوں سیاਣو تو صحیح میں کون ہاں. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے بڑے ہی بدبخت ہوئے. مینوں سیاਣو میں کون. اگلی گل فرمائی میرا نسب. جی ہاں اپنے خطبے چ فرمایا یزیدیاں دے سامنے میرے نسب وال دھیان کرو مینوں سیاਣو میں کون ہاں. تواڈے وچوں کوئی میرے نسب والا ہے جہاں میرے نال نسب رلدا ہوئے. اور ان نئی خطبیاں وچوں ایک سطر ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت پوری روئے زمین تے بھائی جی 10 محرم 61 ڈیجی جمعہ والے دن فرمایا روئے زمین تے اس ویلے تواڈے نبی دا اے بہت بڑی بات ہے تواڈے نبی دا میرے تو علاوہ نواسا اور کوئی نہیں ہے. شقاوت بڑی بدبختی والی شے ہوندی ہے. دل اتے غلاف چڑھ جانے علامان والا فیس. مینوں سیاਣو میں کون ہاں مینوں پہچانو میں کون ہاں. اسی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیں حضور اسی تہاڈی گلی دے بھی منگتے جے تے کمی جے ہے گئے ہاں. ساڈی اوقات بھی کوئی نہیں کہ اساں تانوں تہاڈی شان دے مطابق جانی ہے پر گواہیاں ساڈیاں پا لو کہ اسی آج بھی مسجد تے بہ کے تہاڈے ہی گن گاندے پئے ہیں. الحمدللہ شکر الحمدللہ. ایک گل یاد رکھیا جے یہ جڑا انہاں پاکاں دیاں ذکر دیاں محافل نے یہ دے وچ ساڈا رول کوئی نہیں. ساڈے تے مہر ہو گئی ہے کیونکہ اللہ پاک دا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈے چرچے کراں گا. ذکر 3 قسم ہوندا ہے ذکر باللسان ذکر بالقلب ذکر بالجوارح. امام پاک نے تینوں ہی ذکر کیتے نے کربلا چ تے ہن اللہ پاک نے انہاں دے نام دا نقارہ تے انہاں دے تذکریاں نو عام فرمایا ہے تے مہربانی ساڈے جہاں تے کر دیتی ہے کہ اس ڈیوٹی دے وچ سانو بھی نوکراں وچ قبول فرما لیا. للہ الحمد للہ الحمد حمدن جمیعا حمدن کثیرا. لو جناب سماعت کرو. شہزادے سینہ مبارک تے لیٹ گئے.
عمر مبارک وہ سی جدوں بچیاں دا دھیان نہیں ہوندا پیشاب کرنے والے معاملے وال. میری مجبوری ہے میں انہیں لفظ آکھ سکنا ہے تے جے انہا تسی سمجھ گئے ہوئے تو تہاڈی میرے تے مہربانی ہوئے گی. سانو ذرا جناب ساڈے بابے سانو یہ سکھایا ہوا ہے کہ جدوں پاکاں دی گل کریے تے لفظ چھٹتے نے چھٹ جان ادب نہ چھٹے. وہ میرے جے نا فہم دی کی اوقات دے میں آکھاں کہ حضرت امام نو سمجھ نہیں سی ساڑیاں ساریاں سمجھا انہاں دے نالین پاک تے قربان. عمر مبارک او سی کہ جدوں عام بچیاں نو پیشاب کرنے والے معاملے دے وچ توجہ نہیں ہوندی کہ کپڑیاں چ ہو گیا یا کسی جگہ تے ہو گیا. اینی گل سمجھ گئے ہو؟ بولیا جے جلدی ذرا. تسی 1.5 گھنٹے دان دے پیو 1 گھنٹے وچ گل مکی کھلوتی ہے. او جناب من لیٹ گئے تے لیٹن دی حالت وچ حضرت امام علی مقام تو وہی عمل ہویا کہ سینہ انور تے ہی پیشاب والا معاملہ ہو گیا. یہ فیس بک دا قصہ نہیں ہے تے واٹس اپ دا سٹیٹس نہیں ہے. صحیح بخاری دی شرح دی روایت تانوں سناندا پیا ہے. ہن آپ سوچو عمومی طور دے اُتے ساڈے کول کو بزرگ آئے ہون تے ساڈا نیانا انج کرے تے ساڈا ریئیکشن کی ہوئے گا؟ اسی سب تو پہلی کوشش کر کے بچے نو زور نال کھچاں گے. انج ہی ہے نا. اوتھے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن. دھیان کریا جے بھائی میں کیا سی ان دیکھن نال تعلق ہے. درایت دس دیئے کہ انہاں کوئی ہاتھ چوکھا پا لیا حضرت امام پاک نو. جلدی سی نا عمل ایسا ہویا ہے. درایت دس دیئے کہ ہاتھ تھوڑا جہا ٹف ہو گیا ہے کیونکہ اگلے جملے ہونے میں تانوں سنانا اس تو تسی بھی محسوس کر لینا. جدوں انہوں نے ہاتھ پایا ہے نا تے جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو رہنے دو رہنے دو رہنے دو. میں آجے گل روک لئی ہے جناب میں بھی تانوں ویندا پیا ہے. رہنے دو رہنے دو رہنے دو. اس کو تکلیف دے کر اس کو تکلیف دے کر اس کو تکلیف دے کر مجھے دکھ نہ دو. رہنے دو رہنے دو. پھر فرما پانی لے آؤ. پانی لے آتے ہو لباس مبارک نو تو دیتا لو. فرما انی ساری گل سی ہو گئی ہے. جو ذات اپنے لاڑلے پیارے نو سخت ہاتھ بھی لگے ہاں جناب تھوڑی آواز نو کچھ ہو گیا ہے. سخت ہاتھ بھی لگے تے فرمان انہوں تکلیف دے کہ میں دکھ نہ دیا جے. 56 سال کچھ مہینے دی عمر ہوئے تے سارا وجود دی تیرہ نال چلنی ہوئے. تے اگلی گالے بھی ذمہ داری نال آندا پیا ہے تے سرکار آپ ملاحظہ فرما رہے ہون. سوچئے کہ قلب حبیب پہ کیا گزرے گی. 11:05 ہو گئے. اتنا ہی ٹائم ہے میرا خیال نا. ہوں آپ اختتام والا آندے ہویا سبق لے لئیے کہ اسی کی کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلا سبق کربلا دا سبق تے در سے ہے حق تے رے آجے تے حق دا ساتھ دے آجے. حق پر رہنا اور حق کا بندے ویک کے بولیاں نہیں بدلی دیاں. بندے ویک کے نظریے نہیں بدلی دے. اونجدہ نہیں بنی دا اونجدہ نہیں بنی دا بھی ادھر ہونے دے چاہتے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں آگا یارو ماجا بڑا ماڑا ہے. تو آگا چودھری جی بالکل انجی ہے میں نے بھی انجی پتہ لگ گا ہے. تو شامی ان دوجے دے اوکے تے جا کے بیٹھا ہے تو انہیں آگا یار ماجے دیاں تریفائیں بڑیاں سنیاں آندے نا اپنے پینٹ بندہ ہی بڑا کھرا ہے. انہیں کہا جناب وہ دے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں.
چاواں تے حکیاں تے بولیاں نہیں بدلی دیاں. مظلوم کربلا نے سبق دیتا ہے حق تے رو، حق بولو تے حق دا ساتھ دبو. دین متین دا کوئی مرحلہ آ جائے تے پھر ذات برادریاں نہ ویکھیا جے، ذاتی منفعت تے آنڈی گوانڈی تے سجن یار بیلی نہیں ویکھنے. پھر صرف اور صرف ایک کی چیز سامنے ہونی چاہیے، دین. کیونکہ میں اور آپ ہی ذوق نال پڑھنے ہیں دین است حسین. تو جدو دین است حسین ہے یعنی دین حسین پاک کے، تو پھر حسین پاک دا ساتھ دیا جے، یزیدیت دا ساتھ نہ دیا جے. اے پہلا سبق یاد رہ جائے گا. تو واہ سن کے ٹلے ہو گئے ہو تسی. گل اوکھی ہے نا، گل اوکھی ہے نہیں، سیدھی گل کرنی چاہیے، گل اوکھی ہے. لیکن گل یہ ہے کہ ساریاں قربانیاں دے کے ستھرا دین تے ساڑھے تک اپڑا گئے نے، آپا تے سامنا ہی ہے نا، آپا تے ساتھ ہی دینا ہے تے دئیے. دوجا سبق کربلا مولا دا وہ صبر ہے. صبر اوکھا ہے تو بڑا ہی اوکھا ہے. لیکن صبر دی جزا اسی بڑی سن چکے ہیں. صرف کدی کلیاں بہ کے نکرے لگ کے آج میرے آکھن تے اس آیت نو کڑی کڑی پڑھ کے تے دا معنی کس دن کلیاں سوچیا جے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے. اپنے دوست نو اسی آنے یار وہ سفر بڑا لمبا ہے تے نال آویں سفر سونا لنگ جائے گا. ایک کلیاں سفر کیتا ہے، بور بڑے ہوئے تے کئی جگہ تے پریشان ہوئے تے واپس آ کے سجن نو آکھیا تو نہیں گیا، تینوں آکھیا بھی سی یار بڑا ہی سفر بور ہویا ہے، سواد کوئی نہیں آیا، ایویں تنگیاں جیاں بھی ہوئیاں نے. کلے سفر وچ سجن نال ہوئے تے سفر سوکھے ہو جاندے نے. آپ سوچو جنہاں نو یقین حاصل ہوئے کہ اللہ نال ہے، کیا لطف ہوئے گا. اور ایک گل، صبر لمبی لسٹ سنا کے نا شکویاں دی تے پھر آکھنا میرا صبر ہے، یہ دا نا صبر نہیں ہے. کی حال ہے جناب تہاڈا؟ وہ حال کی ہونا جی، گوڈے بھی ہن کم نہیں کردے، کنا تو بھی کٹ سندا ہے، رات نو نیند بھی پوری سوری آندی ہے، دکان بھی اج کل صحیح نہیں چلدی پئی، وہ فلانا ہے گھر دا جی وہ بھی ٹھلا مٹھا رہندا ہے، اینج اینج. اچھا بھائی ساڈا تے صبر ہے، تسی یہ صبر والا تکلف فرماندے کیوں ہو؟ جتھے اے آکھیا ہے کہ ساڈا صبر ہے اوتھے ایک شکوہ اور کر لو. یہ صبر نہیں ہے. صرف ایک سطر سنانا چاہنا ہے، جے آپ نو نیند مبارک نے گھیرا نہ پایا ہوئے تے میں تانوں گھیرے تو چھڑا تے نہیں سکدا، پر چھٹن دا نسخہ ضرور دین لگا ہے. سرکار امام علی اصغر کربلا دی مختصر عمر دی تے وڈی شہادت، اپنے والد اقدس مظلوم کربلا دیاں باواں وچ نے. اور میرے کول میں کوئی تفصیل نہیں جا سکتا، دھیان رکھیا جے بڑے غور دے نال. سرکار علی اصغر دے حلق مبارک نو تیر نے چھد کے نرم گردن مبارک چو نکل کے سرکار امام عرش مقام دی کلائی مبارک بازو شریف چ پیوست ہویا ہے تے ننی کلی نے ہچکی لئی ہے. حضرت امام نے اس تیر نو کڈیا، اے سننا صبر کنوں کہندے نے، تے آسمان نال نگاہ کر کے آکھیا، ابن کثیر نے البدایہ چ لکھیا جناب، آسمان نال نگاہ کر کے آکھیا مولا گواہ رویں کہ اے میرے نال کر دے کی پے نے. اے جملے آکھے چھوٹیاں چھوٹیاں دقتاں تے صبر دی کوشش کریے. شکوے نال مصیبت نہیں مکدی تے صبر کر لئیے تے تھوڑی سکھیائی بھی ہو جاندی ہے تے اجر و ثواب وچ وعدہ بھی ہو جاندہ ہے. کریے نیت، ایڈا ارادہ نہیں ہے تہاڈا، میں تہاڈے سے انشاءاللہ نہ کہن تے صبر کردا پیا. لو اور دسو جناب، کریے نیت.
نیت کریے تھوڑی جی. تے صبر دے نال ہی درس تحمل دا ہے. 10 محرم ایک یزیدی کمینے نے حضرت امام دی ذات بارے بڑا ناپاک جملہ آکھیا. آپ نو دی بڑی تکلیف ہوئی. آپ دے مصاحب خاص نے عرض کی تھی حضور تیر کمان وچ لگا ہے تے نشانہ میرا کدی خطا نہیں گیا, ماڑی اجازت چ دیو ہونے ہی تیر چلاواں اس بدبخت دا منہ اڑا کے رکھ داں. فرما نہیں, ساڈے نانا پاک نے کدی جنگ وچ پہل نہیں کیتی تے اسی گویا ارشاد دا مطلب یہ ہویا اسی کربلا چ سنت بچاون واسطے آئے ہیں, سنت نو مٹاون واسطے نہیں آئے. اے ہے صبر اور ضبط. کربلا دا تیسرا پیغام جڑا سانو کم از کم آج 7 محرم تو 8ویں شب ہو گئی ہے پکا کر لینا چاہیے, وہ یہ ہے کہ حال چاہے کوئی بھی ہوئے, حالات چاہے کوئی بھی ہو, رب دے فرضاں نو نہ چھڈو. رب دے فرضاں نو یہ کربلا والے دا پیغام بھی ہے تے کربلا والے دا پریکٹیکل بھی ہے. ایک جملہ کافی ہے. پورے کربلا دے دیہڑیاں وچ کربلا دے دیہڑے ہی نہیں, 10 محرم گزر کے 11ویں رات تو لے کے تے سفر دے مہینے چ واپسی تک اس پورے قافلے والے جڑے شہید ہو گئے وہ بھی تے جڑے قیدی بنے وہ بھی, انہاں وچ اشخاص سن یا پاک مقدس بیبیاں, کسے دی بھی ایک دیہڑ بھی نماز قضا نہیں ہوئی. ایسا رہنا لو اچھی سبحان اللہ کہنے والا مقام سی, ایک دن نماز قضا نہیں. اقبال آکھیا سی اسلام دے دامن چ 2 چیزاں نے, ایک ضرب ید اللہ اور ایک سجدہ شبیر. میں تو یاد ہے امام نے صدر انور سیدے دی حالت پیش کیتا, یاد ہے. آؤ آج دی اس محفل چ نیت کریے اس سجدے نو آج تو ہی سلامی دینا شروع کریے. اور سلامی یہ ہے کہ اسی 5 ویلے سجدے چ جان لگ پئیے. کٹ گئی ہے آواز اور تھوڑی تھوڑی اداسی دکھان لگ پے ہو, تھوڑی اکھاں تو سمجھ دیاں کر لیاں بھی نیندر آندی پئی ہے. ہاں سجدہ شبیری نو سلام دینا ہے تو وہ دا بیسٹ طریقہ ہے کہ اسی 5 ویلے دے نمازی ہو جائیے. اللہ دل نو مناؤ یار, یہ نہیں مندے دا علاج کرو کہ تو میرا قادہ ہے جے کربلا والے آندہ نہیں. آپ نماز پڑھیے, اپنے دوست احباب نو نماز دی تلقین کرو. کربلا دا ہن مینوں گنتی بھول گئی ہے کہ ہن کنواں پیغام ہے. 12 پیغام کربلا ہے. طویل روایت دی 1.5 سطر. عاشورہ دی رات 9 دا دن گزار کے تے 10ویں دی رات. اج تیجا دن ہے پانی دی بندش نو. روزے جہی حالت ہے انہاں پاک خیمے والےاں دی, لیکن دل دے کان نال سنیا جے عاشورے دی رات بھی امام پاک دے خیمے سمیت جملہ اہل بیت دے خیمیاں چو ساری رات اللہ دے ذکر دی آواز آندی رہی ہے تے قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آندی رہی ہے. بلکہ راوی آندن شاید دی مکھی دے چھتے کول جاؤ تے بن بنانے دی آواز نہیں آندی, ایویں سیدان دے خیمیاں چو راتی قرآن پڑھن دی آواز آئی. صدقے قربان جائی. میرے سمیت آپ سارے غور کریے آج کنے دن گزر گئے نے قرآن پاک نو کھولیاں تو دی تلاوت کیتیاں. اور امام نے جمعہ رات 9 محرم 61 ہجری نو دوپہر ویلے اپنے بھائی وفا دی علامت سرکار علمدار نو فرمایا سی, اللہ دی قسم ہے مینوں قرآن دی تلاوت نال بڑی محبت ہے. اچھا جی, حضور کے نام پر موت بھی قبول ہے اور امام پاک دے نام تے کی خیال ہے؟ اگر نعرہ لگے کہ امام حسین کے نام پر تو اسی کی کہاں گے؟ یا تسی سمجھ گئے ہو تو یا ڈر گئے ہو.
چپ رہن دیاں دو ہی وجوہات ہوندی ہیں، امام علی مقام کے نام پر ہولی ہولی صحیح، امام علی مقام کے نام پر موت بھی قبول ہے۔ موت تے جدو ویلا آنا ہے نا، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہتھ بازاں، وہ تے آئی جانی ہے۔ آؤ آج نیت کریے، نوجوانوں نو دعوت دینا چاہنا ہے، حسینیت تے دوجا نعرہ کی لانے ہیں، یزیدیت ورے بیت گئے نا، یہ نعرہ لانے ہویا۔ آج اس نعرے نو کسی اور اینگل نہ لائیے، اپنے موبائل وچوں گانے باجے فلماں ڈرامے فوج تصویراں سارا گند مند کٹ کے ہون آکھو یزیدیت مرد آباد، تو اس دے وچ قرآن پورا ڈاؤن لوڈ کر لو، ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا کنز الایمان شریف ہوئے تے روز ایک ورقہ پڑھنا شروع کر دو، ہون آکھو حسینیت۔ اے کیڑا بندہ جنا جی آج محفل جڑا اے نیت کردہ اے نعرہ پکان دی، وعدہ نہیں لیندہ پیا ہے، میں تو انہوں پہلے آخ دینا، ڈریا ڈوریا جو کوئی نہ، اے منڈیاں نال میری گل ہے، بابیاں کول تے موبائل نہیں ہے گے، نہیں نہ منڈیاں آج چکے، میں توڑنا نہ شکوہ نہیں کردہ، لیکن میں ضرور آکھاں گا کہ آئینہ رکھ کے ویکھ دے رہا کریے کہ اسی اپنے دعویاں تے نعریاں چ سچے کنے ہیں۔ نہیں آئی سمجھ؟ یک دم آنی کے خیال یا وہ بھی ڈیلیٹ کرنا پے گا، وہ بھی کرنا پے گا، وہ بھی کرنا، بڑا کام موقع ہو گیا ہے، تو جناب مننا ہی سوکھا ہوندہ ہے۔ او پائی اکلوتا منڈا تے تھوڑے دن پہلے دا ویائے وریا تے ماں باواں لے کے تے اچھی اچھی رون لگ پئی، او ساکھیا ماں میرے کڑوں کو غلطی ہوئی ہے، میں تیرا کو دل دکھایا، انہیں آکھا نہیں تو تے فرما برداری چوکھی کیتی ہے، انہیں آکھا تو روئی کیوں ہے، انہیں آکھا مخدومہ کائنات دا شہزادہ کربلا چکلہ ہے تے یزیدیاں کیرا پایا ہے، تیری جوانی دا مینوں کی فائدہ جے تو کر ویچی رہا، بولن دی ہون اپیل کوئی نہیں توڑے آگیا، تے جے ماں دے پلائے دودھ دی قدر ہے تے ممتا دا احساس ہے تے میرا دل خوش کر دے، سید دے قدمہ تے اپنی جان دی نظر پیش کر، ماں تیرے نال دونہ جاننا چ راضی ہو جائے گی۔ انہیں کہا ماں میری تے زندگی دا مول پہ جائے گا، جے اے جان انہاں دے قدمہ تے نچھاور ہو جائے، تے جے ماڑی جی اجازت دویں تے وہ کرما علی جڑی تھوڑے دن پہلے میرے ویاہ چاہی میں دے نال گل نہ کراں، آکھیا کہ تے بیوی دی محبت تیرے پیر دی بیڑی نہ بن جائے، انہیں آکھیا ماں دل محبت حسین دی زنجیر جڑا مضبوط بچ جائے کہ انہوں کسی اور دے پیار دیاں بیڑیاں روک نہیں سکدیاں، انہیں اپنی بیوی نو آکھیا کرما علی ہے کوئی چنگی جگہ ویک کے عدت گزار کے بیاہ کرا لی، تو مان تران لے کے آئی ہیں پر ہن جنت بوئے تے آ گئی ہے، مزہ نہیں آیا دوڑے بولن تے، تُسی آجی اپنے موبائلان دی فکر تے ہو، ایسے تو سمجھ جاؤ یہی تے منن والا حال ہے، کوفیاں دی طرح نہ مننے آجے کہ جنہاں خطاں بے عشق دیاں پینگا چڑھائیاں تے جدو ویلا آ گیا تے منہ پر تلے تے تلواراں پھڑ کے مقابلے وچ آ گئے، یہ کوفیاں والا نہ مننے آجے، حقیقی طور تے مننے آجے۔ بیوی ہو دن ٹھنڈی آ بری، انہیں آکھا اب تیرا بنڈ ہے جدائی دا ویلا، انہیں کہا میں تیری جدائی تو نہیں رون دی، سنے آجے رون اس گل دا ہے کہ اسلام میں عورتوں نو جہاد دی اجازت نہیں دیتی۔ ماشاءاللہ حضرت مخدومی شاہ صاحب تشریف لے آئے جناب، تے انہاں دی آمد دا انتظار سی تے گل بھی انہیں پوری ہو چلی جناب، اہلا و سہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ مزید برکت و نور چ اضافہ ہو گیا، للہ الحمد۔ مختصراً اے کہ دوبارہ جملے کہاں گا کوفیاں والا منن نہ منیا جے، اے انہیں ویکھو نہ موبائلان دی فکر پئی کہ نہیں پئی، تُسی ادوں دے اداسی چ پے گئے ہو، تے میں آج کراں جی میں مشورہ دیتا ہے کہ موبائلہ جو ہر گند کٹ کے ہون آکھو یزیدیت مرد آباد، تو قرآن ترجمے آلہ حضرت ترجمے آلہ ڈاؤن لوڈ کرو تو ہون آکھو حسینیت زندہ باد، ہاں یہ کرو جناب،
انشاءاللہ تعالی خیر ہوئے گی، برکت ہوئے گی تو فائدہ ہوئے گا۔ محرم شریف دے بارے صرف 2 باتاں مزید کرنا چاہواں گا۔ 9-10 محرم نو عمومی طور تے چھٹی ہوندی ہے۔ یہ 9-10 محرم دی چھٹی ایک چھٹی اور لا کے جنریشن ٹھنڈیاں علاقیاں نظر آندی ہے۔ سیر و تفریح جرم نہیں ہے، پر دیہڑے کیڑے چنے نے؟ یہ دن روزے رکھ کے کربلا والیاں دی پیاس نو کچھ محسوس کرن دے دن نے۔ یہ دن ذکر فکر اپنے گھراں اور جتے اہل سنت دی محافل نے انہوں نے بھرپور کر کے انہوں کریمہ دی بارگاہ نظرانے پیش کرن دے دن نے۔ اور ماں باپ نو بھی چاہیے کہ تواڈے وڈیاں نے یہ فیض تے نسبت تے یاد تواڈے تک شفٹ کر دیتی ہے، ہن واری تواڈی ہے۔ انہاں نوں گڈیاں چ بٹھا کے عاشورے دے دن بھی سیرا نہ کراؤ، انہاں نوں بھی ذکر امام علی مقام دے نظارے کراؤ۔ یاد رہ جائے گی گل کوئی نہیں؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ، کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ عملاً اپنی لائف چینج لیاندہ جاوے، جسٹ نعرے تے دعوے تے ایویں آسی نہ چڑھائی جانی ہے تے ایک دوجے نہ کھٹ پٹ کری جانی، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ اپنا آپ بدلیا جائے تے اپنا آپ بدلن دے وچ تانوں ایک نہیں کثیر ولیاں دی گل دساں گا۔ وہ اے آندے سن سانو دنیا دا عہدہ تے دنیا دا مال کربلا والے دیہڑے تو بعد انہیں چنگا نہیں لگتا کہ اس عہدے تے اس مال دی ہرس تے ہوس وچ کلمہ پڑھن والے نے اپنے ہاتھ خون آل رسول نہ رنگین کر لے۔ اے بڑی ہی کمینی اور بڑی ہی گھٹیا قسم دی خواہش ہے کہ جے دے پیچھے لگ کے لوکاں اپنے ایمان بھی گوا لے، جنت بھی گوا لی تے سید عالم علیہ السلام نال اپنا تعلق بھی توڑ لیا۔ تو عرض ہے 9-10 محرم نو ذکر فکر کرو تے تواڈے واسطے تے پورے پاکستان لیول دا اعزاز موجود ہے۔ یقیناً تسی سارے جان والے ہو حضرت قبلہ پیر طریقت حامی شریعت اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریت دے تقسیم کرنے والی شخصیت۔ تو میں اگے بھی اتھے آیا سی تو میں آندہ سی بھی سکھے کی ہوئے یا بھی جمع ہوئے اتھے کسے بھی عمارت تے بلڈنگ نال اسی نہ شہرانو نہیں جانیا، اسی اس علاقے چ رہ کے بھی اس شہر نو حضرت شاہ صاحب دی نسبت نال جانے ہیں۔ یہ تواڈے خطے دا اعزاز بھی ہے تے شرف بھی ہے۔ تو مہربانی کریا جے ساریاں نال سلوک ہوئی نہ رکھیا کرو تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، کچھ ہونے کی حالت میں بھی یاد کرنے والے ہوئے۔ یہ ایک اشارہ ہے، عمومی چل دیا رہندیاں نے گلاں۔ تو ماشاءاللہ اس دفعہ 10 محرم آ بھی جمعے نو گیا ہے۔ کتب دے اندر موجود ہے کہ جدوں جمعے نو اجے سورج طلوع نہیں نہ ہوندا پرند تے چرند جانور حتیٰ کہ جنات بھی کابرے ہوندے نے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کہ جمعے والے دن قیامت آنی ہے، کہ کہتے آج قیامت تے نہیں آ جی۔ جدوں پہ سورج طلوع کرانا انہوں سکون ہو جاندہ ہے کہ چڑھیا مشرق کولوں ہے آج قیامت نہیں ہے۔ تو 10 محرم ویسے بھی ذکر و فکر دا دن ہے، کربلا علیہ کریمہ دی بارگاہ نیاز مندی دا دن ہے، اور اس پورے خطے دے وچ اور پورے پاکستان لیول دے اتے ایک عظیم الشان حضور پر نور امام اقدس دی یاد دی بزم وجمہ شریف دے وچ یہ کہہ لو کہ بزم امام علی مقام کہ اے بھی تواڈے خطے دا اعزاز تے شرف ہے اس پورے پاکستان دے لیول تے بڑی خوشی ہے جے تسی میزبان بن دیو، بڑی خوشی ہے کہ جے تسی راواں صاف کر دیو۔ تے اس گل تے آخری گل یہ ہے کہ بادشاہ بالکونی تے کھلوتا تے فوجی لشکر اپنا ویکھ کے ٹھنڈی ہا بھری تے آکھیا کاش میں ادوں ہوندا تے میری فوج ہوندی تے کربلا وچ حضرت امام پاک تے جان نثار ہو جاندے۔ اس رو بعد از انتقال کسی خواب چ دیکھ کے پوچھیا کی حال ہے تیرا؟ انہیں کہا جنت ہے تے موج ہے۔ ریزن کی ہے؟ انہیں کہا ادن جڑا خیال دل چلے آندہ نا کہ کاش میں ہوندا، ہویا بھی نہیں تے گیا بھی نہیں تے ویلا لیا بھی سی نہیں سی لگتا، دلوں خواہش کیتی ہے تے ایڈا مقام پا گیا۔ تے جے تانوں اے سعادتاں نصیب ہوندیاں نے تے پیچھے نہ رہا جے، سعادت عظمیٰ جان کے اس برکت نال مستفید بھی ہوو مستنیر بھی ہوو۔ وما علینا الا البلاغ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اے اللہ حضرت نے جو بیان فرمایا وہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کل قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دے برادر اصغر پیر سید فدا حسین شاہ صاحب نے عشاء تو فوراً بعد بیان فرمانا ہے، تو فقیر بھی حاضر ہوئے گا بیان وچ، آپ سارے بھائیوں دے اندر بھی تشریف لانا، اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ نے جو بیان فرمایا اور جو محبت فرمائی اور جو ساڑھے تے شفقت فرمائی اور تشریف فرما ہوئے، اللہ اس دا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ اور آپ سب بھائی جو اپنا وقت نکال کے تشریف لائے وہ اللہ آپ دا آنا جانا قبول فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو برکت و خیر عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی۔ آف دا کیمرہ، یہ ہن آف دا کیمرہ ہے نا، آف دا کیمرہ تو اڈے نالے گل کروں ساں، میرا جڑا ساتھی نال